اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال اللہ تعالی اکراما لحبیبہ ونبیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ کہ اے لوگو تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ اس آیت کریمہ کے مطابق گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض گناہ وہ ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے ظاہری اعضاء سے ہوتا ہے، ایسے گناہوں کو ظاہری گناہ کہتے ہیں، اور کچھ گناہ وہ ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے باطنی اعضاء سے ہوتا ہے یا باطن سے ہوتا ہے، تو ان کو باطنی گناہ کہتے ہیں۔ ظاہری اعضاء میں وہ گناہ آتے ہیں جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، اپنے پیروں سے کرتے ہیں، اپنی نگاہوں سے کرتے ہیں، اپنی زبان اور کانوں سے کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری شرمگاہوں سے متعلق جو چیزیں ہیں، یہ سارے کے سارے گناہ ظاہری گناہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ اے ایمان والو تم ظاہری گناہوں کو چھوڑ دو۔ پھر آگے فرمایا وَبَاطِنَهُ کہ جس طریقے سے تم ظاہری گناہوں کو چھوڑتے ہو یا جس طریقے سے تمہیں حکم ہے کہ ظاہری گناہوں کو چھوڑو، بالکل اسی طریقے سے تمہیں اس بات کا بھی حکم دیا جاتا ہے کہ تم اپنے باطنی گناہوں کو چھوڑ دو۔ باطنی گناہ کون سے ہیں؟ باطنی گناہ وہ ہیں جو انسان اپنے دل سے کرتا ہے، اپنے ذہن و فکر سے کرتا ہے، اپنے قلب و ضمیر سے کرتا ہے، اور ان گناہوں میں بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، ریا ہے، تکبر ہے، فخر ہے، دوسروں کی تحقیر ہے، اپنے لیے برتری ہے۔ اس طرح کے جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو باطنی گناہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی یہ ایک آیت کے مختصر سے حصے میں انسان کو تمام طرح کے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ دو آنکھیں ہیں۔ اگر کسی انسان کے پاس دونوں آنکھیں نہ ہو تو اس کو ہم اندھا کہتے ہیں، کسی کے پاس صرف ایک آنکھ ہو تو اس کو ہم کانا کہتے ہیں یا پھر معذور کہتے ہیں۔ اور بینا اور اکھیارہ دراصل وہی انسان ہے جس کی دونوں آنکھیں کام کر رہی ہوں۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی انسان ظاہر و باطن کسی بھی عضو کے گناہ کو نہیں چھوڑتا ہے تو وہ اندر اور باہر ہر طریقے سے وہ اندھا ہے۔ اور اگر کوئی صرف ظاہری گناہوں کو چھوڑتا ہے، باطنی گناہوں کو نہیں چھوڑتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک آنکھ والا ہے، ایک آنکھ سے محروم ہے۔ اور کامل الایمان دراصل وہی ہے کہ جس کا ظاہر بھی گناہوں سے پاک ہے اور جس کا باطن بھی گناہوں سے پاک ہے۔ آج کے ہمارے معاشرے میں ہم عام طور سے یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ظاہری گناہوں سے تو کسی حد تک بچ جاتے ہیں، لیکن جب بات باطنی گناہوں کی آتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ باطنی گناہوں پہ ہماری کوئی توجہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ انسان فطری اعتبار سے اور طبعی اعتبار سے جس چیز کو دیکھتا ہے اسی کو مانتا ہے، جو چیز نظر آتی ہے اسی پر وہ یقین رکھتا ہے۔ تو انسان دیکھتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے یہ چیز غلط ہے، اس سے بچتا ہے، ظاہری اعتبار سے یہ چیز صحیح ہے، اس کو اپنا لیتا ہے، لیکن باطنی اعتبار سے، قلب کے اعتبار سے، دل اور ضمیر کے اعتبار سے جو چیز غلط ہے اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کرنے میں وہ حساس نہیں ہوتا ہے، باطنی گناہوں سے بچنے میں وہ محتاط نہیں ہوتا ہے۔ اس بنیاد پہ بارہا ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ ظاہری گناہوں سے تو بچ جاتے ہیں لیکن باطنی گناہوں سے بالکل ہی نہیں بچتے، جبکہ ہمارا قرآن پہلی آیت میں ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، متقی لوگ وہ ہیں
جو غیب کے اوپر یقین رکھتے ہیں، جو صرف ظاہر کے اوپر اعتماد نہیں رکھتے بلکہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن پہ اعتماد رکھتے ہیں، دراصل وہی لوگ متقی ہیں اور وہی لوگ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ جس طریقے سے وہ اپنے ظاہر کی صفائی کر رہا ہے، ظاہر کا تصفیہ اور تزکیہ کر رہا ہے، بالکل اسی طریقے سے وہ اپنے باطن کا تصفیہ کرے اور اپنے باطن کی صفائی پہ توجہ دے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، کہیں پہ فرمایا واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ اے لوگو، اللہ کبھی تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ اگر دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے دلوں کے اندر پوشیدہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ لیکن انسان جس کو لوگ دیکھتے ہیں اس کی صفائی پہ تو پوری توجہ دیتا ہے، اور جس کو صرف اللہ دیکھتا ہے اس کے حوالے سے بالکل ہی وہ غیر حساس ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بالکل ہی غیر محتاط ہوتا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باطن یعنی دل کی صفائی پر کتنی توجہ دی ہے اور اس کی کتنی اہمیت بیان کی ہے، اس کو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بھی سمجھ سکتے ہیں، آپ کی سیرت کی روشنی میں بھی سمجھ سکتے ہیں، اور آپ نے جو امت کو دعائیں تلقین فرمائی ہیں ان دعاؤں کی روشنی میں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے ہیں، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی طاعت کی طرف پھیر دے۔ اے دلوں کو ایمان پہ ثابت رکھنے والے، ہمارے دلوں کو ایمان پر اور اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ دے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظاہری اعضاء کی حفاظت کے مقابلے میں دل کی حفاظت کی دعا کیوں فرمائی ہے، تو اس کی وجہ بہت آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے جتنے اعضاء ہیں، چاہے ہاتھ ہوں، چاہے پیر ہوں، چاہے نگاہ ہو، چاہے کان ہو، چاہے کوئی بھی عضو ہو، جتنے اعضاء ظاہری ہوتے ہیں وہ سارے اعضاء وہی کرتے ہیں جو ہمارا دل کہتا ہے۔ جب ہمارا دل کہتا ہے کہ اس چیز کو لینا ہے، ہمارا ہاتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ جب ہمارا دل کہتا ہے کہ ادھر چلنا ہے، ہمارے قدم حرکت میں آ جاتے ہیں۔ جب ہمارا دل کہتا ہے کہ کچھ کہنا ہے، زبان جنبش کرتی ہے۔ جب ہمارا دل کہتا ہے کہ کچھ سننا ہے، ہمارے کان بھی سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یعنی دل جو کہتا ہے ہمارے ظاہری اعضاء وہی کرتے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ایک فارمولہ دیا اور دعا کی روشنی میں اس چیز کی تلقین فرما دی کہ اگر تم نے اپنے دل کا صحیح مرکز متعین کر لیا، اگر تم نے اپنے دلوں کا تصفیہ کر لیا، دلوں کو پاک کر لیا، تو تمہارا دل ہمیشہ تمہیں خیر کی دعوت دے گا، اچھائی کی دعوت دے گا، بھلائی کی دعوت دے گا۔ یہ ایک مرتبہ تمہارا دل صحیح ہو جائے گا تو تمہارے جتنے اعضاء ہوں گے ان سے صادر ہونے والے سارے افعال اور سارے اعمال وہ صحیح رہیں گے اور اللہ کی شریعت اور سنت کے مطابق رہیں گے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے دل کے اوپر توجہ دے۔ آپ کو بتاؤں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طریقے سے دل کے حوالے سے دعا فرمائی ہے۔ یہ ایک حدیث پاک میں آپ کی دعا اس طریقے سے منقول ہے، اللہم نقی قلبی کما یلقی الثوب الابیض من الدنس۔ اے پروردگار، تو میرے دل کو ایسے ہی پاک کر دے جس طریقے سے کہ سفید کپڑے کو داغ سے پاک کیا جاتا ہے، دھبوں سے پاک کیا جاتا ہے۔ جو لوگ سفید کپڑا پہنتے ہیں یا دوسرے کے سفید کپڑے دیکھتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر سفید کپڑے پہ یہ ایک دھبا لگ جائے اس سفید کپڑے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سفید کپڑے پہ یہ ایک داغ باقی رہ جائے اس سفید کپڑے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ حضور نے دعا کے معاملے میں، دل کے معاملے میں سفید کپڑے کا ذکر کر کے اس چیز کی طرف اشارہ فرما دیا ہے کہ اگر تمہارے دل کے اوپر یہ ایک دھبا بھی لگا ہوا ہے گناہ کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دل اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر اعتماد کیا جائے اور فخر کیا جائے، بلکہ تمہارا دل دراصل اللہ کی بارگاہ میں اس وقت مقبول ہوگا جب تمہارا دل ایسے پاک ہو جائے، ایسے صاف ہو جائے جس طریقے سے کہ سفید کپڑے کو اس کے تمام دھبوں سے دھو کر کے صاف کر دیا جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جس چیز کی دعا ہم خدا کی بارگاہ میں کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم خود اپنے حال پہ توجہ دیں اور غور کریں کہ ہمارے دل کا کیا حال ہو چکا ہے۔ قرآن کریم کے کتنے احکام ہیں جن کو ہم روزانہ پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، لیکن جب ہم اپنے دل پہ غور کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کی یہ ساری آیتیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں،
لیکن ہم عمل کچھ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ جو ہمارا ضمیر ہے، جو ہمارا دل ہے، وہ مردہ ہو چکا ہے۔ جب یہ مردہ ہو چکا ہے تو پھر نہ کوئی نصیحت اثر کرتی ہے، نہ کوئی آیت اثر انداز ہوتی ہے، نہ کسی حدیث کا ہم مفہوم صحیح طور پہ اخذ کرتے ہیں، نہ ہی کسی طریقے پہ ہم چلنے کے لیے راضی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے کیا ہم سے بیان نہیں فرمایا؟ اللہ نے نماز کا حکم دیا اور فرمایا اقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو۔ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا اور فرمایا وآتوا الزکاۃ، تم زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ نے روزے کا حکم دیا اور فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو ماہ رمضان کو پائے وہ روزہ رکھے۔ اللہ نے زکوٰۃ حج کا حکم دیا اور فرمایا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو تم میں صاحب استطاعت ہے وہ حج بیت اللہ کرے۔ اللہ نے رزق حلال کھانے اور کمانے کا حکم دیا اور فرمایا کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اللہ نے جو تمہیں پاکیزہ رزق حلال عطا کیا ہے تم اسی سے کھاؤ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سود سے بچنے کے لیے کہا اور فرمایا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمانی رمق موجود ہے تو تم تقوی اختیار کرو اور سود سے باز رہو۔ اللہ نے رشوت سے روکا اور فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام، کہ تم حکام کے پاس جا کر کے ان سے رشوت کا مال نہ لو۔ اللہ نے جو ہے امانت میں خیانت سے منع کیا اور فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ کا حکم یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی امانتیں سپرد کر دو۔ اللہ نے نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا اور فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمانوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اللہ رب العزت نے زبان کی حفاظت کا حکم دیا اور فرمایا قولوا للناس حسنا، جب تمہاری زبان کھلے تو لوگوں سے اچھی بات کہو۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی سے مذاق نہ کرے۔ لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، لوگوں کو گرے القاب سے مت پکارو، لوگوں کے عیوب کو مت اچھالو۔ لا یغتب بعضکم بعضا، لوگ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے ہماری نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا اور فرمایا ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، اگر ہم نے کسی کو دولت دے دی ہے، مال دے دیا ہے تو تمہاری نگاہیں اس کے مال پہ ٹکی نہ رہے۔ اللہ نے کانوں کے بارے میں فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، آج تم اپنے کانوں سے ہر بات سن لیتے ہو، لیکن اس چیز کو اچھی طرح یاد رکھنا کہ قیامت کے دن ہم تمہارے کانوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ اللہ نے ہم کو کس چیز سے منع نہیں کیا ہے؟ قرآن نے بے شمار چیزوں سے منع کیا، اس کے باوجود یہ ہے کہ ہم گناہوں سے باز نہیں رہتے، گناہوں سے دور نہیں رہتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم پہ آپ غور کیجئے، قرآن کریم کی وہ تاثیر ہے کہ جب اس کو کیسے کیسے کافروں نے پڑھا تو قرآن کی ہدایت سے وہ ہدایت یاب ہو گئے۔ جنات نے قرآن سنا تو قرآن کریم میں سورہ جن کی پہلی آیت ہے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا، جنات نے قرآن سنا تو قرآن سنتے ہی وہ مسلمان ہو گئے۔ کیسے کیسے لوگوں نے قرآن سنا وہ مسلمان ہو گئے۔ حدیث سننے والے حدیث پہ عمل کرتے ہیں، سیرت سننے والے سیرت پہ عمل کرتے ہیں، لیکن آج ہم سب کچھ سن کر کے عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا بہت واضح جواب ہے کہ صرف سننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف جلسوں میں آنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کر کے اٹھ کے چلے جانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جب تک کہ ہمارا دل بیدار نہ ہو، جب تک ہمارا ضمیر بیدار نہ ہو، جب تک ہمارے اندر سے آواز نہیں اٹھے گی، جب تک ہمارے اندر انقلاب پیدا نہیں ہوگا، تب تک قرآن کی آیتوں کی وجہ سے، احادیث کی وجہ سے، سیرت کی کتابوں کی وجہ سے، بزرگان دین کے واقعات کی وجہ سے، ہماری اور آپ کی تقریروں کی وجہ سے کچھ بدلنے والا نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے دل پہ توجہ کرے، اپنے حال دل کا جائزہ لے، گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچے کہ میں اللہ کے حکم پہ کتنا عمل کر رہا ہوں، میں اللہ کی شریعت پہ کی کتنی پاسداری کر رہا ہوں۔ جب انسان اپنے ضمیر کا خود جائزہ لے گا، اپنے نفس کا خود محاسبہ کرے گا، تب اس کے لیے ترقی کی راہیں ہموار ہوں گی، تب اس کو اس کی منزل نظر آئے گی۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے ضمیر کے اوپر غور کرے، اپنے دل کے اوپر غور کرے۔ میں قرآن کریم کی روشنی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارا عمل ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے،
جو ہمارے اخلاق ہیں، بلکہ ہماری زندگی سے متعلق کون سی ایسی چیز ہے جس کو قرآن نے بیان نہ کیا ہو اور دل کے ساتھ جوڑ کر کے نہ بیان کیا ہو۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہم داڑھی کی بنیاد پہ مسلمان ہیں، ٹوپی کی بنیاد پہ مسلمان ہیں، سفید لباس کی بنیاد پہ مسلمان ہیں؟ نہیں، اس بنیاد پہ مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان کیسے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے تو اس کا دل لرز جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا ذکر کیا جو نبی کی بارگاہ میں باادب حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ اے نبی، جو لوگ آپ کی بارگاہ میں پست آواز میں گفتگو کرتے ہیں وہ صرف اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خاص کر دیا ہے۔ قرآن کریم پڑھنے والوں کا اللہ نے ذکر کیا اور فرمایا کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جب یہ کتاب پڑھی جاتی ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جب یہ کتاب پڑھی جاتی ہے تو جن کے دلوں کے اندر ایمانی رمق ہے، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف اور تقوی اور خشیت ہے، ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی چمڑیاں نرم ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ جو لوگ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، مکہ شریف کا احترام کرتے ہیں، کعبے کا احترام کرتے ہیں، عرفات، منا اور دیگر مشاعر مقدسہ کی حفاظت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، ان مقدس مقامات کی اگر کوئی تعظیم کرتا ہے تو صرف اس بنیاد پہ کرتا ہے کہ اللہ نے اس کے دل میں اپنی خشیت ڈال دی ہے، اپنا تقوی ڈال دیا ہے۔ اللہ کے نیک بندے اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں، آج بھی لوگ صدقہ دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد سیلفی ہوتی ہے، اس کے بعد تصویر کشی ہوتی ہے، اس کو شیئر کیا جاتا ہے، کئی لوگوں میں اس کے چرچے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں سورہ مومنون میں ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ اللہ کے نیک بندے جب اللہ کی بارگاہ میں اپنا صدقہ پیش کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں اپنا مال کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، یہ ایک ہاتھ سے وہ اپنا مال دیتے ہیں تو دوسری طرف ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں کہ کہیں خدا کی بارگاہ میں میرا یہ صدقہ مردود ہو گیا تو پھر میرا کیا دھرا سب برباد چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے کس کس آیت میں ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، عمل کے ساتھ، حضور کے احترام کے ساتھ، اسی طریقے سے مشاعر مقدسہ کی تعظیم کے حوالے سے، صدقہ دینے کے حوالے سے جہاں کہیں کوئی ذکر کیا تو اس میں ساتھ ساتھ ایمان کا ذکر، وہاں ساتھ ساتھ دل کا ذکر کیا، اور اس بات پہ ہماری توجہ مبذول کرائی کہ جب تک تمہارا ضمیر بیدار نہیں ہوگا، جب تک تم اپنے باطن کی اصلاح نہیں کرو گے، جب تک تم اپنے دل کی اصلاح نہیں کرو گے، محض ظاہری اعمال سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تمہارا ایمان اس وقت معتبر ہے جب کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود۔ سورہ قاف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب قیامت کے دن جنت کو قریب کیا جائے گا تو جنت کس کے لیے قریب کی جائے گی؟ قرآن کہتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن جنت کو قریب کرے گا، متقی لوگوں سے قریب کرے گا۔ پھر متقی لوگوں کے بارے میں بتایا کہ متقی لوگ وہ ہوتے ہیں کہ من خشی الرحمن بالغیب، جو خدا کو دیکھتے نہیں لیکن خدا سے ڈرتے ہیں، وجاء بقلب منیب، جب خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اپنا صاف شفاف دل لے کر کے آتے ہیں۔ یہ صاف شفاف دل کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھے، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اللہ کے مقدس بندوں میں ایک بندہ ابراہیم ہے جو اپنے رب کی بارگاہ میں پاکیزہ دل لے کر کے حاضر ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں میں سب سے نیک اور مقدس بندے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی آپ کے اوپر صحابہ اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا دل بڑا نرم ہے، آپ کے دل کو اللہ نے اس قدر نرم اور گداز بنا دیا ہے کہ جو ایک مرتبہ دیکھتا
ہے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ یعنی اخلاق کا تعلق بھی اسی دل سے ہے، قیامت میں کامیابی کا تعلق بھی اسی دل سے ہے، اور دنیا میں ایمان کی کامیابی کا تعلق بھی اسی دل سے ہے۔ اور یہی وہ دل ہے کہ جب بگڑ جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، وہ لوگ کافر ہیں جن کے دلوں پہ ہم نے مہر کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، وہ لوگ منافق ہیں جن کے دلوں کے اندر بیماری پائی جاتی ہے۔ اللہ نے یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا تشابہت قلوبہم، ان کے دل شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فاسقوں کے بارے میں فرمایا کہ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، عورتوں سے کہا گیا کہ عورتیں جب بات کرے تو بلند آواز میں بات کرے، کرخت لہجے میں بات کرے، اس لیے کہ کہیں کوئی ایسا شخص کہ جس کے دل کے اندر کجی ہو، جس کے دل کے اندر غلط مقاصد ہو، وہ ایسے لوگوں کی طرف اپنے دل کو مائل نہ کر دے۔ قرآن کریم نے کس کس چیز کا تعلق دل سے نہیں جوڑا ہے؟ انسان کے ہر عمل کا تعلق قرآن نے دل سے جوڑ کے بتا دیا ہے کہ جب یہ دل صحیح ہوتا ہے سب کچھ صحیح ہوتا ہے، جب یہ دل بگڑ جاتا ہے ہر چیز بگڑ جاتی ہے۔ اس بنیاد پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج جو ہماری زندگی ہے اس زندگی میں ہم اپنے دل کی اصلاح کر لیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آخرت کے بارے میں ایک پیاری بات بیان کی کہ قیامت کے دن جب تم آؤ گے تو تم مال بھی لے کر آؤ گے، اولاد بھی لے کر کے آؤ گے، یعنی دنیا میں تمہارا مال ہوگا، دنیا میں تمہاری اولاد ہوگی، دنیا میں تمہارے بہت سارے اعمال ہوں گے، سب کے ساتھ تم قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں آؤ گے، لیکن نہ تمہارا مال کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد کام آئے گی، بلکہ قیامت کا تعارف اللہ نے اس انداز سے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جو صاف شفاف دل لے کر کے میری بارگاہ میں آئے گا قیامت کے دن وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کے دل کے اندر کینہ ہوگا، حسد ہوگا، نفرت ہوگی، عداوت ہوگی، دوسروں کے لیے بغض ہوگا، قیامت کے دن اس کے لیے کامیابی کی کوئی راہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دل صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا تعارف کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ لیس الایمان بالتحلی ولا بالتخلی انما الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، فرمایا کہ ایمان کسی اچھے کپڑے کو پہننے کا نام نہیں ہے، ایمان کسی عمدہ لباس کا نام نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ایمان گندے کپڑے پہننے کا بھی نام نہیں ہے، کسی چیز سے آراستہ ہو جانے اور کسی چیز سے دور ہو جانے کا نام ایمان نہیں ہے۔ تو پھر ایمان کیا ہے؟ تو فرمایا ما وقر فی القلب، ایمان اس نور کو کہتے ہیں جو انسان کے دل کے اندر جاگزی ہوتا ہے، اور جب یہ نور دل میں آ جاتا ہے وصدقہ العمل، اس نور کی تصدیق آپ کے عمل سے ہوتی ہے، تو سمجھ لو کہ یہی دراصل ایمان ہے۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا، فرمایا کہ کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھے تو سمجھ لے کہ یہ برا ہے، کسی مسلمان بھائی کو دیکھے تو تصور کرے کہ یہ مجھ سے کمتر ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس کا عمدہ لباس، تمہارا عمدہ حلیہ یہ ایمان کا معیار متعین نہیں کرتا ہے، تقویٰ کا میزان یہ نہیں ہے۔ التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ تو وہ ہے جو تمہارے دل کے اندر چھپا ہوا ہے، تقویٰ تو التقویٰ ہا ہونا، سینہ مبارک کی طرف اشارہ کیا، فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ اے لوگو تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تو تم اندھے ہو گئے، نہیں، تمہارے اندھے ہونے کا تعلق تمہارے آنکھوں کی بینائی سے نہیں ہے، بلکہ تمہارے اندھے ہونے کا تعلق تمہارے دل سے ہے۔ جب دل کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے تو تم اندھے شمار کر لیے جاتے ہو، اور جب تمہارے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہے تو تم بینا شمار کر لیے جاتے ہو۔ میں قرآن کریم کی ایک آیت، ایک تفصیلی واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے سورہ قاف کے اندر۔ تفصیلی واقعے کا مطلب کہ موت کیسے آتی ہے، ہمارے حضرت نے تفصیل کے ساتھ موت کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے سورہ قاف کے اندر موت کا بہت تفصیلی ذکر کیا، فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کا فرشتہ اس بندے سے کہتا ہے ذالک ما کنت منہ تحید، یہی تو وہ چیز ہے جس سے تم بھاگ کے جایا کرتے تھے، لیکن آج راہ فرار تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آخرت کا ذکر کیا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے، ایک کو شہید کہتے ہیں، دوسرے کو سائق کہتے ہیں۔ سائق پیچھے سے دھکا دینے والا ہوگا، شہید اعمال کی گواہی دے گا۔ اس کے بعد فرشتے خدا کی بارگاہ میں آئیں گے
اور اس کے بعد فرشتہ کہے گا ھذا ما لدی عتید، اے پروردگار اس کا اعمال نامہ میں حاضر کر چکا ہوں۔ اللہ رب العزت کا حکم ہوگا القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، کہ ہر سرکش کو آج جہنم رسید کر دیا جائے۔ اس وقت جب جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا وہ شخص اپنے دوست کے اوپر الزام دھرے گا اور کہے گا کہ پروردگار میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ میرا دوست تھا جو مجھ کو گمراہ کرتا تھا۔ وہ دوست کہے گا کہ ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اے پروردگار یہ مجھ پہ غلط الزام دھرتا ہے، اس کو میں نے نہیں بگاڑا ہے، یہ خود ہی سے بگڑا ہوا تھا۔ اللہ فرماتا ہے لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، آج جھگڑنے کا موقع نہیں ہے، جو اصلاح کا وقت تھا وہ تو نکل چکا ہے، جو سدھرنے کا وقت تھا وہ تو جا چکا ہے، آج میرے سامنے مت جھگڑو۔ اس کے بعد ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر جنتیوں کا ذکر ہے۔ مجھے بتانا کیا ہے، میں اس نقطے کی طرف آ رہا ہوں۔ قرآن نے یہ ساری بات تفصیل کے ساتھ بیان کر دی۔ میں نے شروع میں بھی بیان کیا تھا کہ محض قرآنی آیات پڑھ لینے سے، حدیث کو سن لینے سے، سیرت کو سن لینے سے وہ فرق نہیں پڑنے والا ہے جب تک کہ ہم اپنے دل کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ قرآن نے موت کا جس دردناک انداز سے ذکر کیا ہے، آخرت کا جس تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، قرآن نے ان تمام تفاصیل کو بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان فی ذلک لذکرا لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ ہم نے موت کا منظر بیان کر دیا ہے، ہم نے آخرت کی داستان سنا دی ہے، ہم نے جہنم کا تذکرہ کر دیا ہے، ہم نے جنت کے بارے میں سنا دیا ہے، لیکن یاد رکھو ان تمام چیزوں کا فائدہ صرف ایک بندے کو ہونے والا ہے۔ ان فی ذلک لذکرا، ان تمام آیات کے اندر نصیحت کس کے لیے ہے؟ لمن کان لہ قلب، جس کے سینے کے اندر دل ہوگا۔ اللہ رب العزت کی جانب سے ہدایت اسی کو ملے گی۔ لہذا اپنے سینے کے اندر جو دل ہے، اس دل کو جب تک آپ بیدار نہیں کریں گے، اس ضمیر کو جب تک بیدار نہیں کریں گے، قرآن کریم کی کتنی آیتیں پڑھ کے ہم سنا دیں، آپ کے لیے کامیابی کی راہ ہموار نہیں ہو سکتی ہے۔ کامیابی کی راہ اس وقت ہموار ہوگی کہ قرآن نے کہا ان فی ذلک لذکرا لمن کان لہ قلب۔ جب تک تمہارا ضمیر بیدار نہیں ہوگا، ہماری تقاریر سے کچھ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑے پیارے لب و لہجے میں کہا تھا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ کہ امام راضی کی تفسیر ہم پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں، کشاف کی وہ تمام تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، کیا ہونے والا ہے؟ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، جب تک براہ راست قرآن پڑھ کر کے اس کے اسرار و رموز سے اپنے دل کو منور نہیں کرو گے تو ان کی باتیں سننے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہم تقریریں بہت کرتے ہیں، لیکن ہماری تقریریں کرنے سے آپ کی ذمہ داری کبھی پوری نہیں ہوگی۔ آپ کی ذمہ داری اس وقت شروع ہوتی ہے، آپ اپنی ذمہ داری سے اس وقت عہدہ برآ ہوتے ہیں جس وقت آپ اپنے ضمیر کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم نے ان تقریروں پہ کتنا عمل کیا ہے، ان آیات کو سننے کے بعد ہمارے اندر کیا چینجنگ آئی ہے، کیا تبدیلی آئی ہے۔ جب تک آپ خود کو نہیں بدلیں گے ہم نہیں بدل سکتے۔ ہم کیا بدلیں گے؟ اللہ نہیں بدلتا ان لوگوں کو جو خود کو بدلنا نہیں چاہتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے حال دل کا جائزہ لے، اور جب ہمارا دل صحیح ہوگا تو بالکل کیا ہے، ہر چیز صحیح ہو جائے گی۔ اس لیے کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ ہمارے جو تمام اعضاء ہوتے ہیں وہ رعایا کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جو دل ہوتا ہے وہ بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ رعایا وہی کرتے ہیں جو کہ بادشاہ کہتا ہے۔ جب بادشاہ صحیح ہوگا رعایا خود بخود صحیح ہو جائیں گے، جب بادشاہ بگڑ جائے گا تو رعایا کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ لہذا آپ اپنے ضمیر کا جائزہ لیجیے۔ ضمیر کا جائزہ لینے کا مطلب میرے سامنے بیٹھ کر کے نہیں، کسی کے سامنے بیٹھ کے نہیں، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ گوشہ تنہائی میں بیٹھیں، آپ نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں، اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، ان تمام چیزوں کے علاوہ آپ الگ سے ایک وقت نکالیں، چاہے یعنی نماز پنجگانہ تو ادا کریں گے، لیکن آپ جو ہے گوشہ تنہائی میں آپ بیٹھیں گے۔ کیسے بیٹھیں گے؟ بالکل خاموش رہیں گے، نہ کوئی وظیفہ پڑھنا ہے، نہ کسی سے بات کرنی ہے، نہ موبائل دیکھنا ہے۔ آپ تنہائی میں بیٹھے، تنہائی میں بیٹھنے کے بعد اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنے حال پہ غور کریں اور اللہ کی بارگاہ میں خود کو حاضر سمجھے
اور قبل اس کے کہ قیامت کے دن آپ کا محاسبہ کیا جائے، آج ہی آپ اپنے ضمیر کا محاسبہ کر لے کہ اللہ نے جو اتنی لمبی عمر دی ہے، اس لمبی عمر میں میں نے کیا کیا ہے۔ اللہ نے جو مجھ پہ فرائض و واجبات عائد کیے ہیں، ان فرائض و واجبات کی ادائیگی میں نے کتنی دلچسپی دکھائی ہے اور کتنی بے احتیاطی کی ہے۔ جب آپ اپنے ضمیر کا جائزہ لینا شروع کریں گے تو آپ کی دل کی دنیا بھی بدلتی رہے گی، اور رفتہ رفتہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور اللہ کا محبوب و مقرب ہوگا۔ یہی وہ دل ہے جس کو قرآن نے کہا ہے کہ وجاء بقلب منیب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل۔ دراصل یہی وہ دل ہوتا ہے کہ جو انسان تنہائی میں بیٹھ کر کے تیار کرتا ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، صاف دل وہ ہوتا ہے جس میں نہ کینہ ہوتا ہے، نہ حسد ہوتا ہے، نہ ریا ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی کے حوالے سے نفرت ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ دخل علیہم رجل، اسی دوران ایک صحابی تشریف لاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے اس آنے والے کو دیکھ لے۔ صحابہ کرام نے دیکھا، خوش ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرے دن بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا، تیسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن عمر۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں دیکھوں کہ آخر ان کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی بنیاد پہ یہ دنیا میں جنت کے مستحق اور حقدار ہو گئے ہیں۔ جنت میں ان کو دنیا ہی میں ان کو جنت کی بشارت مل گئی۔ تو وہ صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، اس صحابی کے پیچھے چلے گئے جن کا بظاہر کوئی نمایاں عمل نہیں تھا، ان کے ساتھ رہنے لگے۔ ایک دن گزر گیا، رات گزر گئی، بلکہ روایتوں میں ہے کہ 3 دن تک انہوں نے ساتھ رہ کر کے دیکھا۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی ان کا نمایاں عمل نہیں تھا، کوئی اضافی کام نہیں تھا، جو کام سب کرتے ہیں وہی کام یہی کرتے ہیں۔ اس کے بعد 3 دن کے بعد وہ کہنے لگے کہ آخر آپ کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ کو جنت کی بشارت ملی ہے؟ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ بس جو تم نے دیکھا بس میں وہی کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کرتا ہوں، لیکن میرے اندر یہ خوبی یہ ہے کہ میرے دل میں نہ کسی کے حوالے سے کینہ ہوتا ہے، نہ حسد ہوتا ہے، نہ ریا ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے کسی مسلمان کی تحقیر ہو سکے۔ تو یہ صحابہ کرام کا وہ وصف ہے کہ جس کی بنیاد پہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل سلیم ہوگا، یعنی دوسروں کے عیوب نکتہ چینی سے، دوسروں کے عیوب سے، ان کے حوالے سے، بری باتوں سے جس کا دل صاف ہو جائے گا، قیامت کے دن ایسا دل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اور ایسا دل والا اللہ کی بارگاہ میں جو ہے سرفراز ہوگا اور سرخرو ہوگا۔ صحابہ کرام نے ہمیں ایک دعا تعلیم فرمائی ہے۔ تابعین کی ایک دعا ہے جو قرآن کریم میں ہے، ایک دعا وہ ہے جو حضرت نے بیان کی، اس کو بھی مجھے پڑھنا ہے، اور ایک دعا صحابہ کرام کی ہے۔ 2 دعائیں قرآن کے اندر آئی ہے جس کا تعلق صرف اور صرف دل سے ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ جو راسخ فی العلم بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک اور مقرب بندے ہوتے ہیں، وہ یوں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ہدایت کے راستے سے نہ پھیرنا۔ اس دعا کا مفہوم بھی یاد کر لے، اس دعا کے الفاظ بھی یاد کر لے۔ قرآن کریم کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کی ایک الگ تاثیر ہوتی ہے، وہ دعائیں مقبول ہوتی ہیں، لہذا ان دعاؤں کو معانی کے ساتھ یاد کر کے ان دعاؤں کا ورد کریں۔ اور دوسری دعا جو صحابہ کرام اور تابعین سے منقول ہے، جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے بعد آنے والے اس انداز سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تجعل ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اے اللہ جو ہم سے پہلے گزر چکے تو ان کو بخش دے، اور جو ہمارے دوران لوگ ہیں اور ہمارے بعد آنے والے جتنے مسلمان ہیں، کسی کے حوالے سے ہمارے سینے کے اندر کینہ پیدا نہ فرما۔ یہ 2 دعائیں وہ ہیں، پہلی دعا وہ ہے جو آپ کے دل کو قلب منیب بنا دیتی ہے، اور دوسری دعا وہ ہے جو آپ کے دل کو قلب سلیم بنا دیتی ہے۔ اور قرآن کریم نے قلب سلیم والوں کے لیے بھی جنت کی بشارت دی ہے، اور قلب منیب والوں کے لیے بھی جنت کی بشارت دی ہے۔ جب آپ اپنے دل کی اصلاح کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اعمال بھی صحیح ہو جائیں گے، آپ کا عقیدہ بھی مستحکم ہو جائے گا، آپ کے اخلاق بھی بہتر ہو جائیں گے، اور انہی اخلاق، اعمال اور عقائد کی درستگی کی بنیاد پہ دنیا میں بھی کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور آخرت میں بھی آپ سرفراز ہوں گے اور سرخرو ہوں گے۔ وقت تو ختم ہو چکا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دل کی اصلاح کے لیے
دو چیزیں ضروری ہے. ایک تو وہی گوشہ تنہائی کی بات جو میں نے آپ کے ساتھ سامنے رکھی ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ مرشد برحق. یعنی ایک انسان کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ اپنے علماء کی صحبت اختیار کرے، اپنے بزرگوں کی صحبت اختیار کرے، اور اپنے علماء کے پاس اپنے دل کے احوال بیان کرے کہ جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہمارے دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں، جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ خیالات ہوتے ہیں، ان کی اصلاح ہونی چاہیے، ان کو دور کرنا چاہیے. ان خدشات اور شبہات کا جب تک آپ ازالہ نہیں کریں گے آپ کے دل کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے. اس بنیاد پہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے علماء سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے مشائخ سے اپنے لیے مرشد برحق کا انتخاب کریں. اور علماء کرام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے درسگاہوں میں بھی پڑھائیں گے، مساجد میں تقاریر بھی کریں گے، اور تحریر و قلم کے ذریعے سے دین کی خدمت کریں گے. ساتھ ہی ساتھ علماء کرام کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مسند خلافت پہ متمکن ہو کر کے لوگوں کو ہدایت کی باتیں سکھائے. تو جب تک آپ کے فرینڈ لسٹ میں کوئی عالم نہ ہو اور اس سے براہ راست آپ کی گفتگو نہ ہو، اور ان کے سامنے آپ یہ بات نہ رکھیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری اصلاح کریں، تب تک آپ سمجھ لیجئے کہ اس راستے کے سالک نہیں ہو سکتے، اور اس راستے میں آپ کے قدم جو ہے وہ نہیں ٹھہر سکتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ گوشہ تنہائی میں اپنے قلب کی اصلاح سے پہلے اپنے کسی معتبر عالم سے رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس راستے میں چلوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے دل کی اصلاح کروں، لہٰذا آپ میری رہنمائی کریں. آپ میری جو ہے رہنمائی کریں گے تو انشاءاللہ میں اس راستے پہ صحیح سے چلتا رہوں گا اور منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا. اس بنیاد پہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کے اوپر توجہ دیں. جب تک ہمارا دل صحیح نہیں ہوگا سارے معاملات ایسے ہی پیچیدہ رہیں گے اور ہماری تقریریں رائگاں جاتی رہیں گی. ڈاکٹر اقبال کی دعا پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. انہوں نے دعا کی ہے کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے، پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر ذوق تقاضا دے، پھر شوق تماشا دے. اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.